السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام حضرات سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے۔ میرے دوستو، قیامت کے دن جس میں ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، بلکہ دنیا کے سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور اللہ تعالی ہمارے کیے ہوئے اعمال کا حساب لیں گے، اور پھر نیک لوگ جنت میں جائیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، اور جو گناہگار، فاجر اور فاسق ہوں گے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یعنی فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے۔ میرے دوستو، قیامت کے دن کی ہولناکی، اس کے خطرات اور اس کے تکلیف دہ حالت کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا، تاکہ ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں، تاکہ ہم قیامت کے ان ہولناکی سے، خطرات سے ہم بچ جائیں۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کے عذاب سے بچنے کی فکر نہیں کرتے، اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے قبر کے عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، اگر ہم جہنم سے نجات اور جنت کے حصول کے فکر اگر ہم اسی دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کریں گے، تو پھر میرے دوستو، مرنے کے بعد وہاں میدان محشر میں ہم اگر اس کے بارے میں فکر کریں گے تو کوئی کام میں آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ان حالات کو بیان فرمایا، قیامت کے حالات کو بیان فرمایا، قبر کے عذاب کے بارے میں بیان فرمایا، جنت و جہنم کے بارے میں بیان فرمایا، تاکہ ہمارے اندر ایک فکر، ایک سوچ پیدا ہو جائے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے یہ کوشش کریں ہم ان ساری مصیبتوں سے بچ جائے اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ میرے دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے حدیث کے الفاظ میں یہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، میں ایک ایک کر کے پیش کرتا ہوں، تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ ہم میں سے کوئی یا ہمارا نام ان میں سے کسی گروپ کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اگر آتا ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں آتا ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے تو کم سے کم ان میں سے کسی ایک گروپ کے اندر ہمارا نام بھی آ جائے۔ میرے دوستو، قیامت کے ہولناکی اب کیا بیان کریں گے، کتنا بیان کریں گے؟ میرے دوستو، آج یہ سورج ہم سے کروڑوں مائل پہ ہے، کروڑوں مائل کے دوری پہ ہے، لیکن پھر بھی گرمی کے دن ہم لوگ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم ٹھنڈے پانی تلاش کرتے ہیں، ہم ایسی ایئر کنڈیشن تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ سورج کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ 1 میل کے دوری پہ ہوگی۔ آج میرے دوستو، اگر اتنے دور ہونے کے باوجود ہم سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب یہ سورج 1 میل کے دوری پہ ہوگی تو آپ بتائیے ہمارے اور آپ کی کیا حالت ہوگا۔ اگر ہم اس کے بارے میں نہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سوچیں گے تو پھر ہمیں مرنے کے بعد آخرات میں اس کے فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن، کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ
کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا گروپ امام عادل، یعنی وہ بادشاہ جو کہ عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں پاور ہے، اور وہ جب وہ اپنے پاور، اپنی طاقت اپنے ماتحت کے لوگوں کے اوپر یوز کرتا ہے تو انصاف کے ساتھ یوز کرتا ہے۔ تو ایسے انصاف کرنے والا آدمی، ایسے انصاف کرنے والا بادشاہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے۔ میرے دوستو، دوسرے قسم پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، یعنی ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے منتظر رہتا ہے کہ کب اذان ہو جائے، کب جماعت کا وقت ہو جائے اور وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تیسرے قسم پہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، یعنی ایسے دو آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اگر وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو ایسے دو آدمیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، اور ایک قسم کے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، یعنی وہ جوان جو اپنی رب کی عبادت کرتے کرتے بڑا ہوا ہے۔ اگر جوانی کسی نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے تو اس جوان کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور پانچویں قسم میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، یعنی وہ ایک آدمی جس کو کوئی عورت جو بہت ہی خوبصورت عورت، ایک شاندار خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت، بہت ہی خوبصورت عورت اس کو گناہ کی طرف بلا رہی ہے، لیکن وہ آدمی یہ کہتے ہوئے اس گناہ سے بچ جاتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس گناہ کے کام سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، یعنی 6 نمبر پہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یعنی ایک ایسا آدمی جب وہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ ایسے خالص طریقہ سے اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے، اگر اس کے
دائیں ہاتھ سے وہ خرچ کر رہا ہے تو پھر بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ایسے خالص طریقہ سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ساتویں قسم وہ لوگ ہیں جن کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یعنی ایک ایسا آدمی جو خالص کسی ایک جگہ میں بیٹھ کے رات کے تاریکی میں تہجد کے وقت اٹھ کر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اب ہم اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا نام ان میں سے کسی ایک گروپ کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اگر آتا ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں آتا ہے تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے فکر کرے کہ ہمارا نام بھی کم سے کم ان میں سے کسی ایک گروپ کے اندر آ جانا چاہیے۔ میرے دوستو، اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے کوشش کریں گے تو ہمیں ضرور کامیابی ملے گی، ہمیں دنیا میں کامیابی ملے گی، آخرات میں کامیابی ملے گی، ہمیں میدان محشر کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں، ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، جہنم سے ہمیں چھٹکارا، جہنم سے ہمیں رہائی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری اور ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔